کی عبادت اور اطاعت کا حکم دیا نوجوانوں کو کہ تم یہ کیا کرو. اور صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ 7 قسم کے لوگوں کو روز قیامت عرش کے سائے میں رکھیں گا، جس روز عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا. 7 قسم کے لوگ جو عرش کے سائے میں ہوں گے اس روز، جس روز عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، جس کو کہیں گے 7 انڈر دا شیڈ آف، جس کو کہیں گے عرش. 7 جو سائے میں ہوں گے وہ کون ہوں گے معلوم؟ وہ 7 میں سے ایک فرمایا وہ نوجوان جس کی جوانی عبادت میں گزری ہو، وہ نوجوان جس کی جوانی عبادت میں گزری ہو، وہ نوجوان جس کی جوانی عبادت میں گزری. کتنی بڑی بات ہے، سبحان اللہ. تھوڑا غور کیجیے، تھوڑا ویٹ کیجیے، تھوڑا رکیے یہاں. 7 لوگ جو عرش کے سائے میں ہوں گے اس روز، جس روز کوئی سایہ نہ ہوگا، اس میں ایک شخص وہ ہے جس نے اپنی جوانی کو عبادت میں گزارا. گویا اللہ رب العزت جوانی کی عبادت کو پسند کرتا ہے. گویا دوسرا معنی ہوا جوانی میں عبادت کرنا کٹھن اور مشکل جاتا ہے، کیونکہ آزمائش ہے، اس لیے کھرا اتریں گا تو سایہ بھی ملے گا. تو اللہ پسند کرتا ہے. دوسری بات پتہ چلی مشکل فیز ہے، اسی لیے اتنا بڑا اجر بھی دیا جا رہا ہے. اور ظاہر سی بات ہے اس کی جوانی اگر گزر جائے عبادت میں تو بڑھاپا تو گزرے گا ہی. کیونکہ عموماً عام طور سے ایسا ہوتا ہے، میں کسی کو برا نہیں بول رہا ہوں، عام طور سے ایسا ہوتا ہے ہمارے پاس دیندار آدمی کب بنتا ہے؟ 58 میں ارلی ریٹائرمنٹ لیے، 58 سال کی عمر میں، پھر بولے اب حج کو جا کے آئیں گے. اب کہاں جا کے آئیں گے؟ حج کو جا کے آئیں گے. پھر حج کو جا کے آ کے پھر وہ خشخشی تھوڑی سی رکھ کر اب اللہ اللہ کرتے ہوئے تسبیح لے کر مسجد کا کونا پکڑ لیں گے. اچھا یہ تو وہ لوگ ہیں جو کم از کم بڑھاپے کا صحیح استعمال کریں. کچھ تو ایسے ہوتے ہیں اللہ اللہ کے بدلے ریموٹ کنٹرول لے کے بڑھ جاتے ہیں، پوتا پاتیاں ساتھ ہے اور چلو دادا کیا کر رہے، میچز، فلمیں، ڈرامے، چونکہ خالی ریٹائرڈ ہو گئے تو یہ ہم کرتے ہیں. لیکن ایک افسوس کا پہلو اس میں کیا ہے معلوم؟ برا مت لگ لیجیے، ایک افسوس کا پہلو. افسوس کا پہلو یہ کہ جب دنیاوی حکومت بول رہے آپ ہمارے کام کے لیے جاب چھوڑ دیجئے، تب ہم بول رہے اللہ ہم تیرے لیے، تب ہم بول رہے اللہ ہم تیرے لیے. جب دنیا بول رہی آپ کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، نکل جاؤ. تو اللہ تعالیٰ بھی وہ بول رہا پرائم اچھی چیز چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، اور اچھی چیز کیا ہے کہ انسان کی زندگی کی جوانی. تو جب جوانی عبادت میں گزریں گی تو بڑھاپا تو کیا ہی ہوگا. بالکل اصولی بات بول رہا ہوں، جوانی عبادت میں گزریں گی تو بڑھاپا کیا ہی ہوگا. چونکہ بڑھاپے میں اور موت سے قریب استغفار کی کثرت کا حکم اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں دیا کہ اے نبی آپ بھی استغفار کی کثرت کیجیے. سورہ نصر پڑھیے ہے نا، سورہ نصر کے اندر کا فسبح بحمد ربک واستغفر، تسبیح بیان کیجیے، بڑائی بیان کیجیے اور استغفار کیجیے. تو اس سے علماء کہتے ہیں بڑھاپے میں موت سے قریب تو زیادہ کرنا چاہیے استغفار. سمجھ رہے بات؟ وہ تو ہے ہی، لیکن جس نے جوانی اگر گزاری ہے تو بڑھاپا تو بہرحال کیا ہوگا اندازہ ہی لگا جا سکتا ہے. تو جوانی، تو ایسا نوجوان جس کی جوانی عبادت میں گزری ہو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گا، کتنی بڑی فضیلت ہے. ہم اپنی جوانیوں کو بالکل بھی ضائع نہ کریں، اس کا ایک ایک پل صحیح سے استعمال کریں. اللہ رب العزت انشاءاللہ العزیز اس روز جس روز سورج 1 میل سے کم فاصلے پہ ہوگا، ہارڈلی 1.7 کلومیٹر، 1.5 کلومیٹر ایک رفلی کہوں تو ہوگا، اس روز وہ سایہ دے گا جس کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا. تو نوجوانوں کے لیے بشارت ہے، نوجوانوں کے لیے خوف کی بات ہے، نوجوانوں کے لیے تقوی اختیار کرنے کا حکم ہے کہ نوجوانوں بہت بڑا آفر ہے، اس کو ضائع مت ہونے دینا. جوانیوں کے جانے کے بعد مت پچھتانا، بلکہ جوانی میں ہوش و حواس کے ساتھ صحیح سمجھ بوجھ کے ساتھ جو ہے اپنی جوانی کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگانا، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورتیں ہوں. یاد رکھیں اس چیز کو ہم یاد رکھیں. اسی طرح جو ہے جوانی کے تعلق سے نبی اکرم